نور الحق قادری صاحب، نور الحق قادری صاحب یہ کر لیں، پھر اس کے بعد نور الحق قادری صاحب اس کے بعد آپ کر لیں، نور الحق قادری صاحب پلیز. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. شکریہ جناب اسپیکر صاحب، مجھے اس اہم اور تاریخی اور ایمانی ایشو پر بات کرنے کا اور موقع دینے کا. میں یہ جو اس قرارداد کا پس منظر ہے اور اس کی طرف تھوڑا بہت کل میں اشارہ کر چکا ہوں. ایک جماعت، ایک تنظیم جو کہ اس ملک کی تنظیم ہے، اس ملک کے لوگ ہیں، اور وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور بہت ساری سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا، اور ہمارا یہ فریضہ بنتا تھا حکومت کا بھی، اپوزیشن کا بھی، کہ ان کا موقف سنیں، ایک دفعہ نہیں بار بار سنیں، اور آپ جو کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں، ایک ایسی راستے پہ ہم چلیں جو کہ خون بہانے کی بجائے اور تنازعات کو سڑکوں اور چوراہوں پہ حل کرنے کی بجائے ہم ان ایوانوں میں حل کر سکیں. اور یہ قرارداد اس عزم اور اس ارادے اور اس سوچ اور فکر کی تکمیل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جب بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، شخصیت، محبت اہل ایمان کے لیے اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے، اپنی جانوں سے بھی عزیز تر ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جب لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کو میری محبت اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی مال اور سب کچھ سے زیادہ نہ ہو. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اس مقصد کے تکمیل کے لیے جو لائحہ عمل ہے، جو طریقہ کار ہے، جو رستہ ہے، جو ضابطہ ہے، اس پہ میرے اور آپ کی حکومت اور اپوزیشن کے، ہاؤس میں لوگ بیٹھے لوگوں کا اور باہر سڑکوں پہ بیٹھے لوگوں کا، اس طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے، مقصد اور منزل پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس حوالے سے پاکستان، ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان محمد عربی کے فیضان سے بنا ہے. یہ ملک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے وجود میں آیا ہے. اور اسپیکر صاحب، جو آپ کے اوپر جس شخصیت کا تصویر ہے، محمد علی جناح، عشق رسول کے اصل جو پیغام رساں تھے پاکستان کے قیام کے وقت میں، تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں پیر صاحب سیال شریف، اس کو شک تھا، کوئی شبہ تھا، کوئی ایک وسوسہ تھا کہ قائد اعظم کا اسلام اور حضور سے تعلق کتنا ہے. وہ خود فرماتے کہ میں رات سو گیا اور عرفات کا میدان تھا اور سب لوگ احرام میں کھڑے تھے اور حضور اس میدان کے درمیان کھڑے ہیں، اور ایک شخص 3 پیس سوٹ میں وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس سے معانقہ کیا.
جب وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا تو حضور کے پہلو میں، آپ کی آغوش میں، آپ کی محبت میں کڑے ہونے والا شخص وہ محمد علی جناح تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ملک محبت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے نام پہ بنا ملک ہے۔ اس پہ اگر کوئی ختم نبوت کی بات کرتا ہے، ختم نبوت کا محافظ آپ کا یہ ہاؤس ہے، آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، سب سے بڑے محافظ ختم نبوت چوراہے پر کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے، آپ ہے، اور آپ کے اس ملک کا آئین ہے، اور اس آئین کو بنانے میں جن لوگوں نے ہاتھ دیا، جن لوگوں نے ساتھ دیا، جن لوگوں نے ایمان کا مظاہرہ کیا، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر مفتی محمود اور شاہ بند نورانی اور پروفیسر غفور احمد، جتنی بھی مرحومین ہے، ان سب کا اس میں گھات ہے۔ اگر کوئی ناموس رسالت کی بات کرتا ہے اس ملک میں، اس کا محافظ ناموس رسالت کا آپ کا آئین، دستور، قانون اور 295C ہے، کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مجوزہ قرارداد ہے، اس حوالے سے بالکل ایک مثبت طریقہ کار اور لائحہ عمل اپنایا گیا۔ میں ایک گزارش کروں کہ عمران خان نے اپنی بھرپور طریقے سے جو سفارتکاری کی ہے ناموس رسالت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے پیغام کے لیے، اس پیغام میں دنیا کے کونے کونے تک آپ نے پہنچایا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح OIC کے پلیٹ فارم تک، جس طرح UN کے پلیٹ فارم پر، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید وہ اقدامات کافی نہیں ہے، مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہم سب مل کر اس پہ بات کریں، ہم سب مل کے اس کو آگے بڑھائیں۔ میں انشاءاللہ تعالی میں گزارش کروں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق عمران خان کا ہے، وہ نہ کسی پیر کا ہے اور نہ کسی مولوی کا ہے وہ تعلق۔ میں آپ کو بتاؤں جو عشق و محبت کا اور اس تعلق کا کسی بھی قلبی میں نے بتایا No cross talk, please, no cross talk. اس تعلق کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس تعلق کو کوئی پیمانہ نہیں لا سکتا کہ فلانا میں گزارش کروں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، مزید اقدامات سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر، اکیڈمک لیول پر، اور عمران خان کا شفقت محمود کو بار بار کہنا کہ 7ویں جماعت تک 10ویں جماعت تک سیرت النبی کے اسٹڈی کو نصاب کا حصہ بنائے، اسی مقصد اور اسی اسپلین کے لیے ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پہ اپوزیشن سے ایک گزارش ہے، ہم نے دیکھے ہیں آپ کے ختم نبوت کے جذبے کو، جب یہاں سے انتخابی قوانین میں ختم نبوت کو بلڈوز کیا جا رہا تھا، جب ممتاز قادری کو پھانسی دی جا رہی تھی، جب 22 نہتے لوگوں کو فیض آباد پہ خود گولیاں چلائی جا رہی تھی اور شہید کیا جا رہا تھا، سارے ماحول کے ماڈل ٹاؤن کا منظر ہم نے دیکھا ہے۔ میں گزارش کروں، وائنڈ اپ کریں پلیز، وائنڈ اپ کریں، وائنڈ اپ، اس کے بعد آپ کرتے جی، وائنڈ اپ کریں پلیز۔ عمران خان ہے جو مسجد نبوی پہ دیکھو آپ کو موقع میں دے رہا ہوں نا، حسن اقبال صاحب آپ کو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو موقع میں دے رہا ہوں، حالات کی ستم ظریفی ہے کہ آپ اب یہ نعرے لگانے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، اس نعرے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسپیکر صاحب آپ سے گزارش ہے، حسن اقبال کو میں دیکھا دیتا تھا، میں آپ کو جواب کے لیے موقع دے رہا ہوں نا۔ اسپیکر صاحب نہیں، میں تو اس کا موقع دے رہا ہوں نا، آپ اس کو جی پلیز آپ وائنڈ اپ کریں، پلیز وائنڈ اپ کریں، وائنڈ اپ کریں پلیز، وہ بھی کہنا ہے نا ان کا کردار کے سامنے، وائنڈ اپ کر لیں پلیز۔
مدینہ شریف میں ننگے پیر کوئی اور نہیں چلا، صرف عمران خان چلائے. اور میں آپ کو پچھلے ہفتے جی رحمت للعالمین وظائف 28 ارب کے کس نے منظور کرائے؟ عمران خان نے منظور وائنڈ اپ کر کرائے. لیجیے. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے کمیٹی بنائی ہے، انہوں نے کوئی تجویز دینی ہے، ترمیم کرنی ہے، اس کمیٹی میں آ کے ترمیم بھی دی دے اور تجویز بھی دے دیں. 1 دن لے لے، 2 دن لے لے، 3 دن لے لے، 1 گھنٹے کی بات یہ نہیں ہے. Thank you. شکریہ.